الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ تفسیر صراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ نمبر 3، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ نمبر 4، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ نمبر 5، سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ نمبر 6، اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔